بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، میرے نونہالوں اور عزیزوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو مسلمان پیدا فرمایا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں، سب سے بڑی دولتوں میں سے ایک پہلی دولت ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس دولت سے سرفراز کیا ہے جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی جان کی بازی لگائی۔ یہ صرف ایک تمغہ، ایک ٹائٹل نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اور آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیوں کو، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا ہو۔ یعنی اب ہماری اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں رہ گئی، ہماری اپنی خوشی کوئی خوشی نہیں رہ گئی، ہمارا اپنا غم کوئی غم نہیں رہ گیا، ہماری اپنی زندگی کوئی زندگی نہیں رہ گئی۔ یہ زندگی اور زندگی گزارنے کے تمام تر معاملات، زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام اعمال اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں گزارے جائیں گے۔ یوں تو کہنے میں ہم اور آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، لیکن اس مسلمان لفظ یا مسلم لفظ کے پیچھے کا جو مفہوم ہے، اگر ہم اور آپ اس کو غور کریں تو ہماری اپنی مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے، کفار مکہ اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ وہ اتنی بات کہہ کر کے اللہ رب العالمین کی کامیابی کو اپنے گلے سے نہ لگاتے۔ ان کو پتہ تھا کہ جب اس کلمے کا اقرار کر لیا جائے گا تو اپنی مرضیاں، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالنا پڑے گا، لہذا اس وجہ سے وہ اس کلمے کے اقرار سے تردد اختیار کر رہے تھے۔ اب ہم اور آپ کو جب پتہ چل گیا کہ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے، اب ہم آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہونے والے تمام تر معاملات، ہماری تجارتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، لوگوں سے معاملات، خوشی اور غم، ان تمام کی تمام چیزوں، الغرض زندگی کے تمام تر معاملات میں ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ مسلمان کہتے ہی اس شخص کو ہے جو اپنی مرضیوں کو رسول اور اللہ رب العالمین کے تابع کر دے۔ مسلمان کہتے ہی اس شخص کو ہے کہ جو اپنی خوشیوں میں اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھے اور اس کے بعد وہ خوشیاں منائے، اپنے غم میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے اور غم بھی اس کی مرضی کے مطابق ہوں۔ تجارت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے سامنے ہونی چاہیے، نفع اور نقصان میں اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا غم اور خوشی ان دو چیزوں میں اور ان دو معاملات میں ہم اپنوں کو پرکھتے ہیں؟ کون ہوگا جو خوشیوں میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو، کون ہوگا جو غم میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو؟ ہم اس سے جانکاری لیتے ہیں کہ کون ہمارا اپنا ہے۔ اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ رب العالمین نے اتنا سب کچھ دے رکھا ہے ہم اور آپ کو، کیا ہم نے خوشی اور غم میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوا تو کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھا ہے؟ اور جب خوشی کا عالم آیا، خوشی کا موقع آیا، تو کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھا ہے؟ ہم انسان ہونے کے ناطے اور انسان ہونے کے بعد لوگوں کو خوشی اور غم میں ساتھ کھڑے ہونے کے تئیں پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے غم میں ہمارے ساتھ تھا وہ ہمارا اپنا ہے، جو ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ تھا وہ ہمارا اپنا ہے۔ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ان موقعوں پر فراموش کر کے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہمارے نہیں ہیں، ورنہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فراموش نہیں کرتے، ان کو سامنے رکھتے۔ کیا ہمارا دین باج ہو گیا ہے نعوذ باللہ کہ اس نے ہم اور آپ کو خوشی کے موقع پر تعلیمات نہیں دی ہیں؟
کیا ہمارا دین اتنا بانج ہو گیا ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو غم کے موقع پر تعلیمات نہیں دی ہیں کہ ہم کو کس طریقے سے خوشیاں منانی ہے، کس طریقے سے ہم اور آپ کو غم کے موقع پر تعلیمات پر عمل کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین تو وہ ہے کہ جس نے پیشاب اور پیخانے تک کی تعلیمات دی ہے کہ پیشاب کریں گے تو کیسے کریں گے، تھوکیں گے تو کیسے تھوکیں گے، ہم سوئیں گے تو کیسے سوئیں گے، جگیں گے تو کیسے جگیں گے۔ آپ کو لگتا ہے اتنی بڑی خوشی اور اتنے بڑے غم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات نہیں ہوں گی؟ خوشیوں کے موقع کی بات کر لیتے ہیں۔ سیزن چل رہا ہے شادیوں کا، نکاحوں کا۔ اس سے پہلے خطبے میں بھی ہم نے آپ نے نکاح کے بارے میں چند باتیں سیکھی تھی، آج بھی اس سے متعلق چند باتیں ہم اور آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ خوشی کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے۔ اب اس نکاح کے موقع پر نکاح کے اعلان، ولیمے اور مہر کے علاوہ، کیونکہ اگر ہم ان غیر شرعی رسومات کو گنانے لگ جائیں تو ان رسومات کو گنانے میں نہ جانے کتنے خطبے ختم ہو جائیں گے۔ ہر بڑھتے سال کے ساتھ ساتھ ہمارے نکاح کے اندر ایک نئی رسم کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے افسوس کا عالم ہے، افسوس کا مقام ہے۔ ہم اور آپ کو افسوس کرنا چاہیے۔ نکاح کا موقع ہے، ہم اور آپ دیکھیں کہ ان تین چیزوں کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، ایکس وائی زیڈ سارا لے لیجئے، الف سے لے کے جیم تک اور یا تک، ساری کی ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے اور آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے وہ تمام کے تمام رسومات جو ہم اور آپ جن کو گلے لگائے ہوئے ہیں، اور صرف گلے نہیں لگایا ہے، اپنے دماغ کے دریچوں میں ہم نے ان کو چپکا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ جو فضول خرچی کرتے ہیں، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، فضول خرچی کرنے والے جہنمی ہیں۔ اب ہم اور آپ سماعت فرمائیں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ نکاح کے موقع پر کیا ہم فضول خرچیاں نہیں کرتے؟ نکاح کے موقع پر فضول خرچیاں نہیں کرتے ہیں ہم اور آپ؟ سوالات ہو رہے ہوتے ہیں کہ نکاح کے پڑھانے والے کو کتنے پیسے دیے جائیں، اور ناچنے والے کو پیسے دیتے وقت ہم اپنی اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ کتنے دیے جائیں، اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ ہم اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی اور اپنے بندوں کی صفات کیا بیان فرمائی ہے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ مومن بندے وہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کو خرچ کرنا ہوتا ہے تو نہ تو اس خرچ کرنے میں غلو کرتے ہیں اور نہ اس میں بخیلی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کر رہے ہیں نہ بخیلی کر رہے ہیں، بلکہ اس کے درمیان کی چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام دین اعتدال ہے، متوسط دین ہے، بیچ کا راستہ اختیار کرنے والا دین ہے، اور شیطان ہم اور آپ کو بہکاتا ہے کن دو حربوں سے؟ شیطان کے دو ہی حربے ہیں، کسی بھی معاملات میں آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ پہلا حربہ ہے کسی بھی معاملے میں وہ آپ سے غلو کروا دے گا، دوسرا معاملہ ہے کسی بھی معاملے میں آپ کو اس میں کوتاہی کروا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کیوں بیان فرمائی تھی؟ فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے یہود و نصارہ پر لعنت کے الفاظ نکل رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی شان میں غلو کر دیا۔ آج ہم بھی غلو کرتے ہیں، آج ہم نے بھی اپنے اپنے اماموں کے جھنڈے اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے اعتبار کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، ہمارے امام نے کیا فرمایا ہے، وہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے امام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زبان سے اس بات کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے
کہ 4 امام ہیں, چاروں برحق, لیکن اس کے باوجود اپنے امام کے علاوہ تینوں اماموں کی باتوں کو غلط ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, تینوں اماموں کی بات کو غلط ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. اور ان تینوں اماموں کو چھوڑ دیجیے, اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں تو اور برا ہے وہ, تب تو اور برا ہو گیا ہے وہ. آج بھی ہم نے اپنے جھنڈوں کو اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے. قرآن حدیث کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. فقہ کی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ ہماری فقہ میں کیا موجود ہے کیا نہیں ہے, ہمارے امام نے کیا فرمایا ہے. کتابوں کو کھنگالے تو آپ کو ملے گا, اور ہمارے اعمال سے ایسا ملے گا کہ آپ حدیث پیش کرو, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہیں چھوڑ رہے ہیں. وہ قرآن کی آیات پیش کی جا رہی, نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. اپنے عمل کو غلو کیا, آپ کو راہ راست سے بھٹکا دیا, کوتاہی کر دی. وہ چیز جو گناہ تھی اس گناہ کو ہم گناہ بھی نہیں تصور کر رہے ہیں, یا جو چیز جو ہمارے لیے ضروری تھی اس چیز کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. شیطان کے 2 ہی حربے ہیں نا, آپ کو بہکانے کے 2 ہی حربے. کسی بھی معاملات میں یا تو غلو کروا لے گا یا تو کم کر لے گا. مثال لے لیجیے آپ, مثال کے طور پر 4 رکعت ظہر کی نماز ہے, غلو کروا کے 5 رکعت کروا دے تب بھی آپ کی نماز ضائع, اور کم کروا کے 3 رکعت کروا دے تب بھی آپ کی نماز ضائع. جو کہہ دیا گیا وہ اعتدال ہے, جو بتا دیا گیا وہی حق ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا وہی دین ہے, اور وہی دین اعتدال ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دین اعتدال ہے. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بندے ہیں, جو رحمان کے بندے ہیں, ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں, نہ تو بخیلی کرتے ہیں. جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کریں گے, جہاں پر روکا گیا ہے ان کے قدم جم جاتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھتے. وہ اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں کہ نہیں, اب اس چیز میں آگے نہیں بڑھنا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے. یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے. قرآن مجید میں دوسرے موقع پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو, کھانے پینے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے, ولا تسرفوا, لیکن اسراف مت کرو. کھانا پینا ہمارے لیے اسینشیل ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے, اس کے بغیر ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا. کھانے پینے کی تعلیم کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے کہا کہ کھانے پینے میں بھی آپ اسراف نہیں کر سکتے, فضول خرچی نہیں کر سکتے. کلو کھاؤ, واشربوا پیو, ولا تسرفوا, لیکن فضول خرچی مت کرنا. انہ لا يحب المسرفین, اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے, نہیں پسند فرماتا اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو جو اپنی زندگیوں کے اندر فضول خرچی جیسی قبیح چیز کے اوپر عمل کر رہے ہوں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه اسراف او مخیلہ. سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاؤ پیو اور صدقہ کرو, خرچ کرو اللہ کے راستے میں. والبسوا, اور ایسا لباس پہنو جس لباس کے اندر نہ تو فضول خرچی ہو اور نہ اس لباس کو پہننے کے بعد آپ کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے. ایسے لباس سے بچو. قرآن مجید میں آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا کھانے پینے میں فضول خرچی نہیں کرنی ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ ہم کو پہننے میں بھی ایسا فضول خرچی نہیں کرنی ہے کہ ہم کو کیا لگ جائے, گھمنڈ آ جائے, اسراف ہو جائے. یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں. اسلام میں ہم عبادت کے وقت بھی اسراف یعنی فضول خرچی سے ہم اور آپ کو روکا گیا ہے. ہم اور آپ کو فضول خرچی سے عبادت کے وقت میں, کس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی. اب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, وضو کرنے کے لیے بھی پانی کا زیادہ استعمال یہ اسراف میں آتا ہے. پانی کے زیادہ استعمال. ہم اور آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کتنے لوٹے سے پانی, اس پہ بحثیں چل رہی ہیں, کتنے لوٹے میں پانی سے وضو کی جانی چاہیے. ٹوٹیاں ٹپک رہی ہیں تو شکایتیں آ رہی ہیں کہ اس میں ٹوٹی ٹپک رہی ہے, لہذا اس ٹوٹی کو چینج کر دیا جائے, کیونکہ پانی کا کیا ہو رہا ہے, ضیاع ہو رہا ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے نا. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا بیان فرماتے ہیں
ان الاکثار من استخدام الماء في الوضوء او الغسل داخل في قول الله تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ابھی میں نے جو قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی جس میں اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کی ترغیب دی لیکن اسراف سے روکا، اور آگے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وضو اور غسل کے وقت زیادہ پانی کا استعمال بھی قرآن مجید کی اس آیت کے ضمن میں آ جاتا ہے کہ اگر ہم اور آپ غسل کے وقت اور وضو کے وقت پانی کا زیادہ استعمال کریں گے تو یہ بھی فضول خرچی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تسرفوا، فضول خرچی مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. یہ قوم اپنے گھر کی ٹوٹیوں کو صرف اس وجہ سے تبدیل کر دیتی ہے کیونکہ اس ٹوٹی سے بوند بوند پانی گر رہا ہے، قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کرے گا. لیکن یہی قوم جب پیسے بہا رہی ہوتی تو اس کے ذہن و دماغ کے اندر کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اس کے بارے میں بھی پوچھے گا. اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں. ہم اور آپ دیکھیں کبھی کوئی ہلکی سی چیز کو ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین اتنی بڑی چیز بنا کر ڈال دیتا ہے. آج ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے رجوع کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ ہم کو گناہ بھی گناہ نہیں لگ رہے ہیں، ہماری غلطیاں بھی ہم کو غلطیاں نہیں لگ رہی ہیں، ہم اس غلطی کے اوپر ہٹ دھرمی کے ساتھ میں عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ سے توفیق، اللہ رب العالمین کی جو توفیق ہوتی ہے نا وہ چھین لی ہے. ہم اور آپ دیکھیں حدیث کا شوق دیکھیں. ہم اور آپ خطبے میں ٹائم دیکھ کر کے آ رہے ہوتے ہیں نا، اور ایسی مساجد میں جانا زیادہ پریفر کرتے ہیں جہاں پر 5 منٹ میں خطبہ اور جمعہ سب کچھ ہو جایا کرے. دیکھیں حدیث کا شوق کیسا تھا، بار بار زبان سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ بس جنت دے دے. اتنی آسان جنت ہوتی، اللہ کی قسم صحابہ کرام اپنی جانیں نہیں دیتے، اپنا مال نہیں چھوڑتے، اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑتے، اپنے بیوی بچوں سے منہ نہیں موڑتے، جنگ میں اپنوں کے خلاف تلوار نہیں سوچتے. اتنا آسان ہوتا جنت کو حاصل کرنا، بہت مشکل کام ہے. فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا. دیکھیے شوق، دیکھیے صحابہ کرام کا شوق، حدیث کو سننے کا شوق. کیا خط لکھا؟ مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ آپ کوئی ایسی حدیث خط میں لکھیے جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہو. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، کہ اللہ رب العالمین تم میں 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین تمہاری 3 عادتوں کو بے انتہا ناپسند کرتا ہے. کیا؟ پہلی چیز قیل وقال، گپ شپ، باتیں چل رہی، باتوں پہ باتیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، چھوڑنے پہ آئے دنیا وہاں کی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، کوئی سر پیر نہیں ہے. راتوں میں باتیں چل رہی ہیں تو پوری رات ہو گئی، اب اذان ہو رہی تو سونے کا ٹائم ہو گیا، چلو سو جاؤ چل کے سب لوگ. یہی ہو رہا ہے نا. تو قیل و قال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے. دوسری چیز کیا؟ فرمایا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنے سے، فضول خرچی کرنے سے. مال کو ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی خرچ کیا جا رہا ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین نے روکا ہے وہاں پر بھی خرچ کیا جا رہا ہے، اور جہاں پر تعلیمات دی ہے وہاں پر کنجوسی سے کام لیا جا رہا ہے، وہاں پر کنجوسی سے کام لیا جا رہا ہے. آگے فرمایا وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، زیادہ مانگنے سے، زیادہ سوال کرنے سے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کو بے انتہا ناپسند ہیں. اتنی ناپسندیدہ، اتنی حدیثیں اور اتنی قرآن کی آیات ہم نے پڑھی ہیں. اتنی قرآن کی آیات کسی اور کے بارے میں ہوتی تو ہم اور آپ غور کر رہے ہوتے. لیکن جب نکاح کے موقع پر خرچ کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ پیسے کا کوئی آپ فکر مت کریے گا، کسی بھی معاملے میں کوئی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے.
کسی بھی معاملے میں کوئی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. پیسے کی فکر مت کریے گا. پوری زندگی کمایا کس لیے ہے؟ پوری زندگی ہم نے بال سفید کس لیے کیے ہیں؟ اسی دن کے لیے. تو اب تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اور ہمارے جیسے نہ جانے کتنے گنہگار لوگ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ اجتماع میں نکاح ہو گیا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں نکاح کیا, اس کے بعد ڈانس, اس کے بعد ڈی جے, اس کے بعد کوئی ایسی رسم نہیں جو نہیں کی انہوں نے. کس کو؟ شیطان کو بھی راضی کرنا ہے, رحمان کو بھی راضی کرنا ہے آپ کو. اور یہ مسجد میں نکاح کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بطور سنت لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ گویا کی مسجد میں نکاح ایک بہت اچھا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں ہوئی؟ ایک شادی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بتائیے مسجد میں ہوئی ہو؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد چند کو چھوڑ کر, وہ بھی موقع ایسا تھا کہ مسجد ہی کے اندر کہا گیا کہ ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نکاح کرنا ہے, تو اس وقت ان کا نکاح کر دیا گیا. ورنہ مسجد کو کوئی خاص نہیں بنایا گیا کہ اس پہ عمل کریں گے تو بہت زیادہ ثواب ہوگا. اس پہ اور افراط تفریط. لوگ مکہ جانے لگ گئے ہیں, پوری فیملیاں مکہ جا رہی ہیں کہ مسجد نبوی کے سامنے, حرم کے سامنے نکاح ہوگا. ہم اور آپ دیکھیں, جو چیز ہے ہی نہیں وہ ہم نے اوپر اپنے توق بنا کر کے ڈال لی. اور یہ یاد رکھیں, اگر اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھ کے مسجد میں نکاح کیا جائے نا تو یہ بدعت کے ضمن میں آ جائے گا. جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر نہیں بتایا ہے اس کو ہم بہتر تسلیم کریں تو ہے کیا یہ؟ کیا ہے یہ؟ اور پھر نکاح کے بعد جو مسجد کی بے حرمتی ہوتی وہ ہم اور آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ بے حرمتی کیونکہ ہیں تو ہم ہی لوگ مسجد میں بھی, کہ اللہ کی پناہ کہ ہماری عمل کیا ہوتے ہیں مسجد کی بے حرمتیوں میں. ہم اور آپ دیکھیں کیا کیا اعمال ہم اور آپ نکاح کے موقع پر کر رہے ہوتے ہیں, کیسے کھانے کا ضائع کر رہے ہوتے ہیں, پیسوں کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے. اور ہم کو بھی پتا ہے, ہمارے دل کے اوپر للک, ہمارے دل کے اوپر یہ چیز گرا گزر رہی ہوتی ہے کہ کھانا ضائع ہو جائے اور پیسے ضائع ہو, اس کے باوجود ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں وہاں پر ہم خرچ نہیں کرتے. وہاں پر سوالات ہوتے ہیں. امام صاحب 2.5% نکالنا ہے نا, تو 2.5 سے 1% اوپر نہیں ہونا چاہیے زکوٰۃ. اور صرف زکوٰۃ, صدقے کا معاملہ کچھ نہیں ہے. صدقہ تو جنا جانے کتنے دن ہو گئے ہم نے نکالا ہے. 1 روپیہ نکال کر ہم سمجھتے ہیں جنت خرید لی ہم نے. یہ ہم اور آپ مسلمانوں کا وطیرہ ہے. مسلمان کہتے کہ اس کو ہم اور آپ نے سماعت فرمایا. مسلم وہ جس نے اپنی تمام خواہشات کو رسول اللہ اور اللہ رب العالمین کے تابع کر دیا ہو. کیا ہے ہم نے اپنی خواہشات کو, اپنی مرضیوں کو رسول اللہ کے تابع نہیں کیا. آج ایسا لگتا ہے کہ کیا کوئی ہم نے قسم کھا رکھی ہے, کوئی مرد ہو یا عورت ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ان رسموں سے اپنا پیچھا نہیں چھڑائیں گے. قسم کھا رکھی ہے ہم نے اور آپ نے. اور ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس عمل سے. کیا اعلان کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ گویا کہ ہم جو عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں گویا اس بات کا اعلان کر رہے ہوں کہ آج کے دن فرشتے چھٹی پہ ہیں, ہمارے گناہ لکھے نہیں جائیں گے. اس کے بعد آپ جو چاہو کرو, جیسے چاہو خرچ کرو, جیسے چاہو ضائع کرو. اور کس وجہ سے ہم اور آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کہنے کو تو یہاں پر آیا, لوگوں نے کیا کہا کہ خوشیاں ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ہمارے یہ میت نہیں ہو رہی ہے, یہ سوگ کا دن نہیں ہے. سوگ میں آپ لوگ کریے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو نکاح ہے اس کو ہم نے اور آپ نے سوگ سے تعبیر دیا ہے. کہ اس میں خوشی کیا ہے بھائی؟ خوشی تو یہ ہے کہ ہم نچوا رہے ہیں کسی کو, خوشی تو ہے کہ یہ کیا جائے, خوشی تو ہے تو کہ ہلدی کی رسموں میں ہماری مائیں بہنیں جو ہے نعوذ باللہ ڈانس کر رہی ہوں اور اس کا ویڈیو بھی بنایا جا رہا ہو. یہ مسلمان کس دیوسیت کی زندگی گزار رہا ہے؟ دیوسی ایسے لوگوں کو کہا گیا نا کہ جو اپنی ماں اور بیٹیوں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے اور خاموش بیٹھا رہے. دیوس ہے ایسا شخص. ہم اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں معاملہ اور کیا وجہ ہوتی ہے, ہم یہ فضول خرچیاں کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم ان کے یہاں گئے تھے, ہم کو بھی ویسے ہی کروانا ہے نا. لوگ کیا کہیں گے, یہی چیز ہے نا ہمارے یہاں. یقین مانیے لوگ کیا کہیں گے, یہ سوچ آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے.
یہ جو سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ ہم اور آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اور یہ بات اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں صرف اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی دلیل ہے. بخاری کے اندر روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آخری وقت آیا ان کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے. ان کے پاس میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے دیگر سرداران قریش اور دوسرے بڑے بڑے رؤسا بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا، کیا کہا؟ فرمایا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. اے چچا، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، اللہ رب العالمین کے یہاں میں شفاعت کرواؤں گا، آپ کی سفارش کروں گا، میں آپ کی شفاعت کرواؤں گا. ابو جہل اور دوسرے سرداران نے کیا کہا؟ ان کو غیرت دلائی. اب آپ ایسا کرو گے؟ آخری وقت میں آ کر کے آپ ایسا کرو گے؟ ابو طالب کے آخری جملہ، ابو طالب کے آخری الفاظ اور آخری جملہ کیا تھا؟ بخاری کے اندر موجود ہے، 3884 نمبر روایت. فرمایا تھا انہوں نے علی ملت عبد المطلب، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں. اور مسلم کے اندر روایت آتی ہے، مسلم کے اندر ایک بات اور آتی ہے، وہ کیا ہے کہ ابو طالب نے کہا لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع لاقرت بها عینک. کتنا سخت جملہ، یہ جو ہم سوچ رکھ رہے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، سنیں. فرمایا کہ اگر قریش میرے اوپر عیب نہ لگاتے، کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب، کہ قریش میرے اوپر عیب نہ لگاتے تو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے اسلام کو قبول کر لیتا. لیکن مگر وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو ابو طالب آخری وقت میں ڈر گیا، لہذا اس نے اپنا دین بدل لیا. یہی وجہ ہے کہ میں اپنا دین نہیں بدلوں گا. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابو طالب ڈر گیا تھا، اپنا اسلام اس لیے، اپنا دین اس لیے اس نے چھوڑ دیا. لوگوں کے ڈرنے، لوگوں کے تانے، لوگوں کے سب و شتم کی وجہ سے ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا. کون ابو طالب؟ وہ ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر ساتھ میں تھے، ہر موقع پر ساتھ میں تھے، تمام کے تمام موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ان کے ایک جملے نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہم اور آپ دیکھیں، ہم اور آپ یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ کتنی بڑی چیز ہے. اللہ رب العالمین کے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور ہم اور آپ سمجھ لیں، قرآن مجید کی ایک آیت اور حدیث رسول پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. قرآن مجید کی آیت جو تقریباً ہم اور آپ تمام کو پتہ ہے، وہ کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تم سے ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ کی نعمت، دولت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا. اور حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. قیامت کے دن بندے کے پیر نہیں ہلیں گے جب تک ان سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اور ایک سوال یہ کہ مال کہاں سے کمایا تھا، اس میں تو ہو سکتا جواب دے بھی لے جائے. وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، خرچ کہاں کیا. تو ہم اس کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں دے پائیں گے. پلیٹوں پہ پلیٹیں جو پھینکی جا رہی ہیں، اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا، ضائع آپ نے کروایا ہے. اور ہم اور آپ جان لیں کہ فضول خرچی جو ہے نا، فضول خرچی آنے والے نسل کا عذاب ہے. فضول خرچی آنے والے نسل کے لیے عذاب ہے، دنیاوی طور سے بھی. پانی ہم زیادہ خرچ کریں گے، آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی، ان چیزوں کا استعمال کریں. ان چیزوں کا استعمال کیوں؟ کیونکہ آنے والے نسلوں کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. یہ جو ہم فضول خرچی کر رہے ہیں، اللہ کی قسم آنے والے نسلوں کے لیے یہ عذاب ہے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے ذریعے ان پر مسلط کیا ہوا ہے، یا ہم اپنے آپ سے ان کے اوپر مسلط کرنے جا رہے ہیں.
تو ہم فضول خرچی سے بچیں۔ اسراف اور تبذیر دو لفظ آتے ہیں، دونوں ٹرم کو ختم کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اسراف بولتے ہیں جو جائز چیزیں ہیں ان میں زیادہ خرچ کرنا، جو جائز چیزیں ہیں جن میں خرچ کرنے کا آپ کو جواز دیا گیا ہے، ان میں جب آپ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسراف۔ دونوں ہم معنی ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس کو الگ کیا ہے۔ اور تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ تبذیر بولتے ہیں جہاں پر جائز ہی نہیں وہاں پر خرچ کیا۔ نکاح میں جہاں پر جائز تھا آپ نے زیادہ فضول خرچی کر دی تو وہ ہو جائے گا، اور جہاں پر خرچ کرنے کا آپ کو موقع نہیں تھا، یہ جو رسمیں ہم نے اپنے آپ بنا رکھی وہاں پر اگر ہم اور آپ خرچ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو فضول خرچی سے، اسراف اور تبذیر سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو اپنے نکاحوں کو سنت نبوی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔